سعادت بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر اور اس قمری شمسی لحاظ سے یعنی انگریزی لحاظ سے 14 جون 1856 سنہ عیسوی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام نامی اسم گرامی وہ المختار بنتا ہے کہ 1272 سنہ ہجری حروف ابجد کے اعتبار سے اس کا جو عدد نکلتا ہے وہ المختار بنتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ تعالی امام احمد رضا خان علیہ رحمہ آپ 1272 سنہ ہجری میں ولادت باسعادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو اس لحاظ سے آپ کا جو اعداد کے لحاظ سے نام بنتا ہے وہ المختار بنتا ہے۔ لیکن آگے میں گزارش کروں گا کہ آپ کا اصل نام کیا تھا اور پھر احمد رضا نام سے کیسے مشہور ہوئے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچپن کے چند احوال وہ آپ کی گوشے گزار کرتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں نے اپنا سن ولادت یعنی قمری لحاظ سے چاند کے اعتبار سے جو سال ہے، اسلامی سال ہے، وہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ سے جان لیا کہ اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف سے روح کے ساتھ تائید فرمائی، مدد فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں چونکہ اس آیت کریمہ کے علم الاعداد کے اعتبار سے حروف ابجد وہ 1272 نکلتے ہیں، لہٰذا میں نے جان لیا کہ میرا آیت کریمہ، میرا سن ولادت وہ اسی کا آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ میرا سن ولادت بھی 1272 سن ہجری ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت کریمہ آپ کی زندگی میں، آپ کی سیرت کے اندر ہمہ وقت پہلو رہی، شامل رہی کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا۔ اور کیسا ان کے دلوں میں ایمان نقش تھا؟ سب سے پہلے تو اس بات کو جاننا ہے ایمان کس کو کہا جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ ایمان، اہل علم فرماتے ہیں ایمان اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی توحید کا اقرار کرنا اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کرنا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے اور اس کے آخری نبی اور رسول ہے، یہ فرماتے ہیں ایمان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اللہ کی ذات پر کیسا ایمان تھا؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مشہور سائنسٹیف نجومی وہ آپ کے پاس موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج اتنے انہوں نے پوچھا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے، آپ اگر گفت و شنید بند رکھیں گے، اپنی گفت و شنید سے پرہیز کریں گے تو مجھے گفتگو کرتے وقت آسانی ہوگی، میں ادھر سے بات کروں گا، آپ اپنی گفت و شنید میں مشغول رہیں گے تو بات آپس میں ٹکرا جائے گی، میں اپنی بات صحیح طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا سکوں گا۔ ویسے بھی جمعہ المبارک کے خطبہ کے آداب میں یہ بات علماء نے لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ کہہ رہا ہو، منبر پر موجود ہو، تو اس وقت نہ کوئی سنتیں ادا کرے، نہ ہی کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہو، نہ ہی تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو، تو چہ جائے کہ ہم اپنی دنیاوی باتوں میں مصروف ہوں تو اس سے کتنا بڑا وبال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مسجد میں آ کر اپنی گفتگو سے پرہیز نہیں کرتا، باتوں میں لگا رہتا ہے، تو اللہ اس کی تمام نیکیوں کو اس طرح ختم فرما دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ وہاں باشعور لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار حضرات ہیں، آگ اگر جلائی جائے اور لکڑی اس میں ڈالی جائے تو کتنا وقت لگتا ہے، چند ہی سیکنڈ میں وہ ہمارے سامنے خاک اور راکھ کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ تو اسی طرح مسجد میں جب آئیں تو اپنی باتیں وہ بند رکھنی چاہیے، ہمیں باتوں
باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ان کے جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، میں یہاں اپنے باپ دادا کا قصہ لے کے تھوڑی بیٹھا ہوں، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی اپنی طرف سے تائید اور نصرت اور مدد فرما دی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ نے اس نجومی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ بارش کب ہوگی؟ چنانچہ وہ نجومی سائنسٹک تھے، انہوں نے سیاروں کا حساب لگایا، فلاں ستارہ اس جگہ موجود ہے، سورج اس وقت جگہ موجود ہے، فلاں دن میں بارش بادل ہوں گے، وہ اس قدر گہرے ہوں گے فلاں دن میں، اور فلاں وقت میں وہ ان کے اندر پانی باپ جائے گا، داخل ہوگا، پھر وہ بادلوں کی صورت اختیار کر کے بارش ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو نقطۂ نظر بتایا کہ اس مہینے تو اے حضرت اعلیٰ حضرت بارش بالکل نہیں ہونے والی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اللہ پر یقین تھا، آپ نے فرمایا یہ بارشیں ہونا اور نہ ہونا اللہ کے کام ہے، لہٰذا نجومی صاحب اگر اللہ چاہے تو ایک اس مہینے میں کیا، اس ہفتے میں کیا، اس دن میں کیا، انہی 24 گھنٹوں کے اندر اللہ بارش کا نزول فرما دے، بارش کو اتار دے، بارش ہونے لگ جائے، یہ اللہ کے کام ہے۔ چنانچہ آپ نے ان نجومی کو سمجھانا چاہا مثال کے ساتھ، آپ کے پاس سامنے دیوار پر گڑی کلاک لٹکا ہوا تھا، آپ نے اس کو اتارا اور پوچھا اس نجومی سے کہ اس پر اب وقت کیا ہے؟ تو نجومی نے کہا کہ اس پر 11:15 بجے ہے، 11:45 ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر 12 کب ہوں گے؟ تو فرمایا 15 منٹ کے بعد وہ 12 ہو جائیں گے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو کلاک کا روٹر ہوتا ہے پیچھے سے اس کو گھما کر سوئی کو 12 پر لگا دیا، تو فرمایا اب وقت کیا ہے؟ تو اس نجومی صاحب نے کہا کہ اب تو یا حضرت 12 ہو چکے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو آپ تو 11:15 کہہ رہے تھے اور 15 منٹ کے بعد 12 ہونے والے تھے، تو جس طرح اس سوئی کے گھمانے سے فوراً 12 کا وقت ہو گیا، اگر اللہ چاہے تو اسی وقت بارش کا نزول ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا یہ تو آپ نے سوئی کو گھما کر 12 پہ کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ابھی یہ بات ہونے والی تھی، آپ کی پوری نہ ہوئی، 24 گھنٹے مکمل نہ ہوئے تھے کہ اسی دن میں، اسی شہر میں، اس علاقے میں اللہ نے رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ تو یہ ہے وہ لوگ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا۔ ان کا ایمان پر کتنا اللہ پر یقین کامل ہوا کرتا تھا کہ جو بات یہ اپنی زبان سے نکالا کرتے اللہ کو اس دلی پسند آتی، اور اللہ کی ان کے ساتھ اس وقت اس قدر تائید اور نصرت اور مدد ہوا کرتی تھی، جیسے ان کی زبان سے کوئی کلمہ صادر ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نجومیوں کے جو کیلکولیٹر ہے، جو موسم کے حالات ہیں، وقت کے زمانے کے حالات، ان کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی ساری زندگی اس آیت کریمہ کا نمونہ رہے، بے شمار مثالیں ملتی ہیں آپ کی سیرت سے کہ آپ نے جو بھی کلمات صادر کیے فوراً آپ پر اللہ پر آپ کا اس قدر یقین اور ایمان تھا کہ جیسے وہ بات فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ویسے ہی بات ہو جایا کرتی۔ اسی طرح آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رسم بسم اللہ شریف کا معاملہ ہے، یعنی بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے 3.5 یا 4 یا 4.5 سال کی عمر میں، تو اس کی پھر بسم اللہ شریف کروائی جاتی ہے، اس کو مسجد میں بھیجا جاتا ہے قاری صاحب کے پاس کہ اس کی بسم اللہ کروا دیں، اس کو قرآن کریم کا آغاز کروا دیں۔ چنانچہ آپ کے بچپن کا حیرت انگیز واقعہ ہے، عموماً ہر زمانے میں بچوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو 7 یا 8 سال کی عمر میں کوئی ہوش نہیں ہوتی، اپنے والدین کا نام ان کو بولنا نہیں صحیح طریقے سے آتا، تو وہ زمانے کی کیا خبر کھوج رکھیں گے، اور بالخصوص
دین جو علم دین ہے قرآن و سنت جیسا عظیم الشان علم، اس سے وہ کیسے واقفیت اور مہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ آج تو زمانہ ٹیکنالوجی کا آ گیا ہے، والدین کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر نظر ثانی کر سکے، کیونکہ والدین بھی وہ دنیا کی مصروفیات میں ہے۔ ان کا نقطہ نظر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صرف پرورش کرنی ہے، ان کی فیسیں ادا کرنی ہے، ہم نے صرف مال جمع کرنا ہے، جمع پونجی کرنی ہے، اور اولاد کی طرف ان کو ذرا پرواہ نہیں کہ ان کی اولادیں کس طرح زندگی گزار رہی ہیں اور کس قدر وہ گمراہی کے اور گناہوں کے دلدل میں دلستے چلے جا رہے ہیں۔ قربان جائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ ابھی 4 سال کی عمر مبارک ہے، آپ کو مکتب میں، مسجد میں، مدرسہ میں بھیجا گیا تو آپ کے خاندان کے افراد، آپ کے دادا جان، آپ کے والد گرامی اور دیگر خاندان کے افراد وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے قاری صاحب سے، آپ کے دادا جان نے فرمایا کہ ہمارے پوتے احمد رضا کی بسم اللہ شریف کا آغاز کیجئے، افتتاح کیجئے۔ چنانچہ قاری صاحب نے فرمایا میاں صاحبزادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی۔ پھر بسم اللہ کے بعد آج کل یہ ہوتا ہے کہ نورانی قاعدہ بچوں کو تعلیم کے لیے، حروف تہجی کی پہچان کے لیے، تلفظ ٹھیک کروانے کے لیے وہ نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس دور میں نورانی قاعدہ رکھا گیا تو اس میں پہلا لیسن، پہلی تختی وہ حروف تہجی یعنی الفابیٹس جن میں علیحدہ علیحدہ مفرد حروف لکھے جاتے ہیں، جیسے انگلش میں ABCD اور اردو میں الف ب ت سے، اسی طرح عربی بھی حروف تہجی ہوتے ہیں اور ان کو الف با تا سا کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ شریف کروائی گئی، آپ کو پہلا سبق پڑھایا گیا الف با تا سا، چنانچہ پہلی تختی مکمل ہوئی۔ پھر قاری صاحب نے دوسرا سبق شروع کروایا جن میں مرکبات کا یعنی حروف کو جوڑ کر 2 حروف یا 3 حروف کی شکلیں بنا کر بچوں کو پہچان کروائی جاتی ہے، مرکبات کی، جمع حروف کی۔ چنانچہ جب وہ سبق آیا تو قاری صاحب نے فرمایا بیٹے پڑھیے الف لام الف۔ اعلیٰ حضرت نے الف تو پڑھا لیکن لام الف پر رک گئے، پھر خاموش ہو گئے۔ تو پھر قاری صاحب نے فرمایا میاں صاحبزادے پڑھیے لام الف۔ چنانچہ آپ نے پھر سوال کیا کہ اے استاذ گرامی مجھے یہ پہلا لفظ آپ نے پڑھا دیا ہے پچھلے سبق میں، پچھلی تختی میں الف اور لام میں نے پڑھ دیا ہے، اب یہاں پہ میں لام الف مجھے کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ چنانچہ آپ کے دادا جان نے جب یہ بات آپ کی سنی تو فرمایا کہ بیٹا جیسے تمہارے استاد کہتے ہیں ویسے ہی کرو، ویسے ہی حروف کو ادا کرو اور سبق یاد کرو، دہراؤ۔ چنانچہ آپ نے، آپ کے استاد گرامی قاری صاحب نے فرمایا پڑھیے بیٹا لام الف، تو اعلیٰ حضرت نے پڑھا لام الف، لیکن آپ نے سوالیہ نگاہ کے ساتھ اپنے دادا جی کی طرف نظر اٹھائی اور دادا جان آپ کے سمجھ گئے کہ صاحبزادے نے تو زبان سے یہ پڑھ دیا ہے لیکن دل ان کا اس بات پہ مطمئن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے دادا جان نے پھر آپ کو سمجھانا چاہا کہ بیٹا دیکھیے وہ پہلے آپ کو الگ الگ پڑھایا گیا تھا لام اور الف اور لام، لیکن یہاں پہ آپ کو ملا کے پڑھایا جا رہا ہے لام الف۔ تو پھر آپ نے سوال کیا کہ اے میرے دادا جان جب ان کو مجھے جوڑ کے پڑھانا تھا تو پھر لام الف کو ہی جوڑ کر کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ الف کے ساتھ کوئی اور حرف بھی، جیم الف بھی پڑھایا جا سکتا تھا، با الف بھی پڑھایا جا سکتا تھا، صاد الف بھی پڑھایا جا سکتا تھا، یا الف پڑھایا جا سکتا، تو مجھے لام الف ہی کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ تو دادا جان نے آپ کو جوش محبت میں، فرت محبت میں آ کر اپنے سینے سے لگایا اور دعائیں دی کہ یہ میرا پوتا وقت کا عالم ہوگا اور تمام علوم دینیا پہ دسترس رکھے گا اور زمانہ اس کی جو علمی قابلیت ہے اس کا اعتراف کرے گا اور اس کو دنیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے جانے گی۔ پھر آپ نے آپ کا ماتھا چوما، فرمایا بیٹا دیکھیے آپ کو پہلے جو پڑھایا گیا تھا الف، تو جب ہم لام اور الف لکھتے ہیں تو لام لکھتے ہیں اس کے درمیان والا حرف وہ الف
الف ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم الف لکھتے ہیں تو اس کے درمیان والا حرف لام ہوتا ہے۔ تو پہلے جو آپ کو الف پڑھایا گیا تھا وہ الف کی صورت میں حمزہ تھا، اور یہاں پہ آپ کو الف پڑھایا جا رہا ہے تو اور لام اور الف کے ساتھ اس لیے جوڑ کے پڑھایا جا رہا ہے کہ ان کو آپس میں بڑی گہری مناسبت ہے کہ جس طرح دل وہ درمیان میں ہوتا ہے، اسی طرح لام اور الف، یہ الف اور لام جب لکھتے وقت دیکھے جائیں تو دونوں کے درمیان میں یہ حروف آتے ہیں، گویا کہ یہ الف یہ لام کا دل ہے اور لام یہ الف کا دل ہے، ان کو بڑی آپس میں مناسبت ہے، گویا کہ دو جسم وہ ایک روح میں بند ہے۔ تو اس لیے بیٹا جی آپ کو بار بار لام الف پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اتنی آپ کو علمی قابلیت تھی، قرآن کا علم حاصل تھا کہ آپ اس قدر جستجو رکھا کرتے تھے کہ آپ پہلا دن ہے آپ کا مکتب میں مسجد میں ابھی افتتاحیہ آغاز ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، تو آپ نے اتنا تشنگی کا اظہار فرمایا، سوالات اٹھائے کہ اس حرف پر کی جگہ پہ دوسرا حرف کیوں نہیں آیا، اس حرف کی جگہ دوسرا حرف کیوں نہیں آیا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا بھی دین میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ ہی خود قرآن کا ہمیں شوق اور وہ ذوق رہا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا تھا ایک شاعر نے کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، اب یار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے، دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ تو اس لیے حضرات گرامی ان بزرگوں کی سیرت سے قربان جائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچپن کا کیا عالم تھا، جب آپ رستے میں چلتے کوئی عورت خاتون سامنے آ جاتی تو آپ شرم کی وجہ سے شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرتے تھے، اور آپ پر گویا کہ سنت کا غلبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ رستے میں چلتے تو کبھی نظر اٹھا کے نہ چلتے بلکہ ہمیشہ نظر جھکا کے چلا کرتے تھے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سلام کے کلام میں اس شعر میں بیان فرمایا کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ آپ کی کیسی محبت تھی۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ کی نماز کے ساتھ بچپن کے اندر ایسی محبت تھی کہ آپ ہمیشہ نماز پنجگانہ باجماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے، اور آخری عمر تک آپ کا یہی نماز کے ساتھ معاملہ رہا، محبت کا معاملہ رہا کہ جب بھی کبھی سفر پہ جانا ہوتا بھارت انڈیا سے باہر کسی دوسرے شہر میں، تو جب ٹرین ریل گاڑی کا اس وقت کا زمانہ تھا تو جب بکنگ کروانے کا وقت آتا ٹکٹ لینے کا، تو ایک سیٹ کی بجائے یا ایک برتھ کی بجائے پوری کی پوری بوگی وہ بک کروا لیا کرتے تھے تاکہ کہیں بھی نماز کا وقت آئے تو ہم نماز بآسانی ادا کر سکیں۔ اور آج ہمارا نماز کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ہمیں جو نماز پڑھتے ہیں